جی ناظرین، ویلکم ٹو آج کا سب رنگ. اور آج ہمارے تین جو بڑے موضوعات ہیں ان پر ہم بات کریں گے. پہلا جو سوال ہے ہمارا وہ یہ ہے، جو بشرا بی بی ہیں ان پر ایک دفعہ پھر وہ پرانی باتیں جو ہیں وہ لے کر اکانومسٹ جریدہ جو ہے اس کا وہ بھی ڈیجیٹل جو سائٹ ہے 1843 اس پہ ایک کالم چھپا ہے، اور چھاپنے والی جو ہیں وہ بشرا تسکین ہیں. ان کو پتہ نہیں کتنی تسکین ملی ہوگی اس سے، وہ تو وہی جانتی ہے. لیکن ایک پروگرام میں وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور کسی سوال کا وہ جواب نہیں دے سکی، نہ ان کے پاس کوئی پروف تھا. یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے، دیکھیے گا ذرا وہ کس طرح جواب جو ہے ان سے بھاگ رہی تھی، سوالوں سے بھاگ رہی تھی اور جواب نہیں تھا ان کے پاس. دیکھیں بات تو ایویڈنس کے ساتھ کرنی چاہیے. نعیم صاحب دیکھیں ایک سیکنڈ جی، نعیم صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا، ہم نے کوئی ذاتیات پہ نہیں گئے. یہ تو سیدھا میرے اس کے اوپر یہ چیزیں کر رہے ہیں. میں اگر ابھی ان کو جواب دینا چاہوں تو میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دے سکتی ہوں، لیکن میں ان کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتی ہوں. ان کے لیے جواب دینا قوم پوری سن رہی ہے، ہم تو جواب چاہتے ہیں. آپ نے عمران خان کی اہلیہ پہ الزامات لگائے ہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتی. آپ دیں جواب نہ دینا تو پھر ان کی بات کی توثیق کرنا ہوگا نا بشرا صاحبہ. خاموشی سے تو ان کی بات کی توثیق ہو جائے گی. ہم نے جو بات کرنی تھی ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے کر دی ہے. اس سے بڑا پلیٹ فارم اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ لوگ اس پہ آ کے بات کریں. لیکن ایک سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کے اوپر اتنی بڑی جو الزامات کی بوچھاڑ ہے، جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایویڈنسز بھی سامنے نہیں لانا چاہتی، اور ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا. ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا. یہ تمام باتیں آپ کے پاکستانی میڈیا پہ، آپ کے اخبارات میں، آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا کچھ چل رہا تھا. ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی. ہم نے ان تمام باتوں کو دوبارہ سے ری انویسٹیگیٹ کیا ہے. ہم نے اس کو ریسرچ کیا ہے کہ کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں جو پاکستانی میڈیا میں رپورٹ ہوتی رہی ہیں اتنے سالوں میں. ہم نے تو کوئی نئی بات نہیں کی. آپ بتائیے نا کہ کہاں سے انویسٹیگیٹ کیا ہے؟ صرف میڈیا سے اٹھا کے آپ نے کالم چھاپ دیا کسی کے خلاف؟ آپ کی جو لا کی کتابیں ہیں وہاں سے ہم نے اٹھا کے اس کو کیا ہے. آپ یہاں پہ یہ عدالت اس طرح سے آپ یہاں پہ کون سی کتاب ہے؟ حوالہ دیجئے. کائنڈلی آپ اپنے دائرے کے اندر رہیں نعیم صاحب. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے وکلا کی کتاب سے یہ محاذ لیا ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ یا ویسے خبریں عام طور پہ جو پاکستان میں چلتی رہی ہیں ان سے لیا ہے. لیکن حیرت تو یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ چھاپا گیا ہے پاکستان میں، اور انگلستان میں اس کو بالکل نہیں چھاپا گیا. بہرحال اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن ایک بیان مجھے یاد آ رہا ہے پچھلے سال کا، جناب جو آج کل فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ $5 لاکھ دے کر دی اکنامسٹ یا گارڈین سمیت کسی بھی بین الاقوامی جریدے میں کالم چھپایا جا سکتا ہے. تو یہ شاید انہوں نے اس وقت کہا کہ جب عمران خان کا کوئی ایک کالم جو ہے وہ یہاں یو کے میں چھپا تھا، اس حوالے سے انہوں نے بات کی تھی. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ ہمارے 2 ججز سپریم کورٹ کے جو ہیں، سینئر ججز جو ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. ایک تو منصور علی شاہ صاحب ہیں اور دوسرے اطہر منیلا صاحب ہیں. تو کیا یہ تحریک چلائیں گے اپنی عدلیہ کو بحال کرنے کے لیے، یا یہ بھی خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں گے؟ گو کہ وکلا جو ہیں وہ تو میدان میں آ گئے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور یہ سندھ سے اعلان جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے، اور یہ 27ویں جو ترمیم ہے یہ نامنظور ہے. اور اس کے علاوہ جناب پہلے تو علماء ہمارے جو تھے وہ خاموش تھے اس پر، لیکن اب وہ بھی تھوڑے کھل کر جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئے ہیں. یہ تقی عثمانی صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ تا حیات کسی کو عدالتی کارروائی سے تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے خلاف ہے. تو یہ بھی اب سامنے آ گئے ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک بہت پرومیننٹ شخصیت ہے، وہ بھی تھوڑی سامنے آئی ہیں.
کسی کو تاحیات استثناء دینا خدائی حق ہے جو کسی انسان کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جناب یہ ہیں، جناب یہ تو ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ احتساب اور استثناء جو ہے دونوں قوانین کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارے علماء ہیں، انہوں نے تو ایک پیغام جو ہے وہ ویڈیو میں دیا ہے، لیکن میں نے ان کے بالکل تھوڑے سے جو جملے ہیں وہ نکالے ہیں، ذرا سنیے۔ ایک ایسی آئینی ترمیم کو بھی منظور کیا گیا کہ جہاں پر حکمران وقت کے لیے صدر پاکستان کے لیے استثناء کے قانون کو مسلم ضابطے کے طور کے اوپر اپنایا گیا۔ پاکستان میں پہلے بھی آئین کے اندر یہ بات موجود تھی کہ صدر جب تک اپنے عہدے پہ ہو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بارے میں بڑا واضح ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا۔ وہ استثناء یہ خلاف آئین ہے، یہ خلاف شریعت ہے، یہ خلاف قانون ہے۔ پاکستان میں استحکام تب آئے گا جب آپ اپنی اصل کی طرف لوٹیں گے، اور ہماری اصل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ ایک بیان اور بھی سامنے آیا فیلڈ مارشل صاحب کا، وہ یہ کہ پاکستانی فوج جو ہے یہ فوج اللہ کی فوج ہے، ہمارے سپاہی اللہ کے نام پہ لڑتے ہیں۔ اس پر تو ایک بہت سخت جو جواب ہے وہ دیا ہے۔ کسی زمانے میں یہ بھائی عباسی صاحب جو ہیں یہ طاہر القادری کے ساتھی رہے ہیں، انہوں نے ایک بہت سخت جواب دیا ہے۔ بہرحال یہ بہت لمبا ہے اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے جب پروگرام باقاعدہ ہم شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت آل دا وے فرام اسلام آباد جناب افتخار چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے جوائن کر لیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قائد صاحب، بہت شکریہ سر فار جوائننگ، اور ہمیں لندن سے جوائن کیا ہے جناب یسر بھائی۔ جی السلام علیکم جناب، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ یہ جو انٹرو تھا اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، وہ ایز پروگرام گوز along we'll do it۔ جی افتخار بھائی آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک بار جو کالم پھر چھپا ہے، کیونکہ پہلے بھی یہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں بشرا بی بی کے بارے میں کہ یہ عمران خان صاحب کو جو ہیں وہ حکومت چلانے میں ان کو ہدایات دیا کرتی تھیں، اور یہ ہدایات جو ہیں وہ مبینہ طور پر ISI کی طرف سے آیا کرتی تھی۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ISI کی یہ جہاں چھپا ہے تو آپ کو پتا ہے کوئی کالم نہیں ہے، یہ کوئی سٹوری ہے کٹھی کر کے، جو ٹیبلائڈ نہیں ہوتا 1843 جو ہے ان کا ڈیجیٹل رسالہ، وہ اس کو وہ سٹیٹس نہیں ہے جو مین رسالے کو اکانومسٹ کو ہے بالکل جو یہ۔ اور آپ نے خود ہی کہا ہے اور لوگ جانتے بھی ہیں کہ UK میں یہ نہیں چھپا، یہاں پہ اس کی تفصیل ہوئی ہے۔ اور اس کے بارے میں آج عمران ریاض سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جب میں ان کی کسٹڈی میں تھا تو ایگزیکٹ یہی مجھ سے چھپوانا چاہتے تھے کہ آپ اس طرح وی لاگ کریں، اور تاکہ ہم جو ہے اس کو بشرا بی بی کے بارے میں اور ان کو سزا، کیونکہ ابھی آج یا کل کی بات ہو رہی ہے کہ فیض حمید صاحب کو سزا سنانی ہے 9 سے 12 سال، یہ راولپنڈی کی آوازیں چل رہی ہیں، اور وہ کیوں سنانی ہے یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن اسی کے ساتھ ریلیٹڈ وہ چلتا ہوا ہے۔ جہاں تک اس خاتون کی بات ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے تسکین بشرا، آپ نے نعیم پچوتا کے ساتھ جو اس کی ویڈیو دکھائی ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میں نے ایک ویڈیو وہ کیا بھی ہے، اس کے ٹویٹ بھی کیا تھا اس کو۔ یہ آپ کو پتا ہوگا کہ پرویز رشید صاحب کی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی تھی، میں بس اتنا ہی بات کروں گا، اس میں آگے خاتون کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی۔ اب انہوں نے یہ اس پہ ڈال تو دی تھی، اب پھر انہوں نے تسکین نے وہ اس کو اپنا بلاک کر دیا، اپنی ساری وہ ٹویٹیں جو تھیں اس کو بلاک کر دیا اس کو، کیونکہ جس کسی نے بھی اس کو لانچ کیا ہے انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ پریویس جو ہے کتنی بڑی ہسٹری چل رہی ہے، اس میں کچھ نیوڈ تصویریں بھی ہیں جس کو انہوں نے اور وہ بھی ایکسپلین نہیں کی جا سکتی جو اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہیں، کیونکہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بے شمار جو ہے وہ ٹویٹس ایسی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ اس کی PMLN کے ساتھ کیسی کس قسم کی دوستیاں اس کی تھیں۔
اور جو باتیں یہ کر رہی ہے خود یہ کلیم اس کے پاس کچھ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, میں ہیئر سے بات کر رہی ہوں, میں نے اس عہدے کو سنیا یہ وہ فلاں ہوتی ہے. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں, یہ جو جرنلزم ہے, آپ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب تک دوسرا ورژن نہ آ جائے, یا تو میں کہتا ہوں ابھی تسکین کو کہیں کہ اڈیالہ جیل کھولیں, بشرا بی بی کا بھی بیان لے, دونوں ورژن کٹھے ہونے چاہیے نا, ان کو بھی آپ کا بھی بیان آ جائے, ان کا بھی بیان آ جائے, تب وہ بات کہ وہ جیل میں بند ہے اس کو پتا ہے پتا نہیں ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے, وہ آپ کا پتا ہے کہ غریدہ فروقی بھی ہے, پتہ نہیں کتنی دفعہ کہہ چکی ہے. اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیں جادو کی یا ٹونے کی یا اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, یہ جو مریم نواز کے ہاتھ میں ایک سٹیل کا گلاس ہوتا ہے, جو کس بابا جی نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں کیا پڑھ کے پیا کرو, اور پھر مریم اورنگزیب کی وہ انڈوں والی آپ نے دیکھا ہوگا, انڈے جو ہیں اس کے سر کے اوپر, یہ کیا چیز ہے, یہ تومات نہیں ہے بابا جی سے. تو یہ اگر آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے, میں کہتا ہوں کہ کیا آئی ایس آئی کی ایجنٹ, کیا جو آئی ایس آئی جو اسے کام کروانا چاہتی تھی, تو یہ جو اس نے کہا تھا عمران خان ہے, ایبسولوٹلی ناٹ, یہ آئی ایس آئی نے کہلوایا تھا ان سے, جس وقت ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے کانپ اٹھی تھی, اور سارے جناب ریاستی ادارے جو ہے کہنا شروع کر دیا تھے کہ جناب یہ جتنی بھی آپ کی ویسٹرن کنٹریز ہیں اور امریکن ہیں, ان کے ساتھ آپ نے تعلقات کا بیڑا غرق کر دیا. تو یہ کون کام کروا رہا تھا؟ میں کئی کام کروا دیتا ہوں جو عمران خان نے کیے, تو یہ جادو کا اور اس طرح کا. تو میرا اپنا ذاتی طور پر خیال ہے کہ یہ اس کا بیک فائر ہو گیا, 2 دن کے اندر ہی بیک فائر ہو گیا. آپ دیکھ لیں, آپ میڈیا کے اوپر اس کی, مجھے تو یہ پرانی خبر لگ رہی ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ ہفتے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے, تو اس لیے اس طرح کی بات لگ رہی ہے. اس پر آپ دیکھیں کہ ادھر پی ٹی آئی کے, آپ یو کے اندر بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ ہم کوشش کریں گے کہ جائزہ لے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. باقی آپ دیکھ لیں جو اس کے دوسرے الزامات اس نے لگائے ہیں, تو اس پہ پہلا تو الزام یہ تھا کہ فیض امید صاحب کو اس وقت لایا گیا جب چیف صاحب جو آج کل ہیں ان کو ریموو کیا گیا تھا, اور یہ بھی کہا گیا کہ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے ان تک اپروچ کی گئی تھی کہ مجھے یہاں سے نہ ہٹایا جائے, ہاں جی نہ ہٹایا جائے. تو یہ کس نے کہلوایا تھا؟ یہ بھی آئی ایس آئی کے ایجنٹ نے کہا تھا. تو اس طرح کی جو ڈبل باتیں, جو زو مینی باتیں ہیں, یہ لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. لوگ اب کافی بدل گئے ہیں. اور چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے جی. جس بھائی آپ کیا کہیں گے یہ جو بشرا بی بی والا سینیریو ہے؟ دیکھیں, یہ ٹائمنگ اس کی سب سے بڑی چیز ہے. اس سارے کام میں ترمیم ہوئی ہے 27ویں, اور اس پہ مطلب ہو اینڈ کرائی ہے. تو اب اس کے لیے انہوں نے جو پرانی ایک باسی دال تھی اس میں ابال دینے کی کوشش کی ہے, تڑکا لگانے کی ظاہر ہے. جی بالکل اسی طرح سے ظاہر ہے. اس سے پہلے یہ خواتین کو استعمال کر کے ریحام کو, اور جیسے گلالہ ایک خاتون ہوتی تھی, پھر اس کے بعد ریحام کی کتاب بھی تھی, اور اس کے علاوہ جو ماہواری کے کیس تھا وہ ہاجرہ بی بی. جی یہ سارے مطلب وہ سارے حربے وہی ہیں جو پرانے پہلے آزمائے ہوئے ہیں. لیکن ظاحر ہے اب چونکہ حواس باختہ ہو گئی ہے, گورنمنٹ بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات کو کیسے چلایا جائے. یہ جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد جو حالات بدلے ہیں, کوشش ان کی یہ تھی کہ اس سے توجہ لوگوں کی ہٹانے کے لیے یہ کالم آئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کے اخباروں میں ہیڈ لائنز یہی تھی, جادو اور حکومت اور اس قسم کے ملے جلے لفظوں کو جی بالکل ایسی ہے. یہ کئی اخباروں میں یہ ہیڈ لائن تھی, سرخیاں تھی, یہ دیکھ لیجئے. اسی طرح سے جنگ میں تھی, دوسرے اخباروں میں تھی. تو ظاہر ہے اب یہ اخبار تو ظاہر نہیں اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں. یہ تو چونکہ ایک آن لائن قسم کا سلسلہ ہے, اور اس کو دیا گیا, اور وہ چونکہ یہاں انگلستان میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یہاں لوگ اس کو نہیں اس طرح سے پڑھ سکتے جس طرح سے پاکستان میں پڑھ سکتے ہیں, یا مطلب اس طرح سے اس پہ کوئی کیس نہیں کر سکتے. حکومتی لوگوں نے کہا نا کہ اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ وہاں کیس کر دیں. کیس اس پہ ہو نہیں سکتا کہ یہ صرف پاکستان اس دنیا میں مطلب جس سے ریلیونٹ ہے اس دنیا میں یہ ہے ویلڈ. یہاں پہ چونکہ اس کا وجود اس طرح سے نہیں ہے تو اس پہ کیس بھی نہیں ہو سکتا. لیکن بات
پھر وہی آ جاتی ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے گورنمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے جو باسی آٹا تھا یا دال تھی اس میں ابال ڈالا جائے. لیکن جیسا کہ اپنے چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ ایک دن میں اس کی ہیڈ لائنز لگی اور دوسرے دن وہ ساری خبر ٹھس ہو گئی. نہ لوگوں نے اس پہ توجہ دی ہے، نہ اس پہ مطلب کسی، حالانکہ جو آپ کے اینکر ہے پاکستان میں، جو ظاہر ہے اب وہی اینکر پاکستان میں رہ گئے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی لائن کو ٹو کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اس پہ باتیں بھی کی ہیں اور اپنے کام بھی کیے ہیں اور اپنے جو پروگرام تھے اس پہ بھی بات کی ہے. جیسے بھائی یہ جو لاسٹ ایئر ایک بیان آیا تھا یہ فیلڈ مارشل صاحب کا، سوری یہ غلط لگ گیا، ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ $5 لاکھ دے کر آپ دی اکانومسٹ یا گارڈین میں چھپوا سکتے ہیں آپ. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ پیسے کس نے دیے ہوں گے، حکومت نے دیے ہوں گے یا ظاہر ہے اگر یہ تو وہ $5 لاکھ والا مضمون ہے تو ظاہر ہے اس کی حکومت نے پیسے دیے ہوں گے. بی بی کے مطلب قدموں میں تو اتنی جان نہیں ہے کہ وہ اتنے پیسے اکٹھے کرے اور دے. اور پھر دیکھیں نا، بی بی غریب پریشان ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لکھا کسی اور نے ہے اور نام اس کا تسکین، اس کا کیا نام ہے، بشرا تسکین کا نام ڈال دیا. آپ ظاہر ہے جہاں سے فیصلے لکھے جاتے ہیں وہیں سے لکھ کر یہ بھی آ گیا ہوگا. ہاں، چونکہ اب کمپائل کیا ہوا ہے نا، باتیں پرانی ہے ساری. کل ہی کے جنگ میں اسلم ملک صاحب جو ہمارے بہت معروف صحافی ہیں، پرانے صحافی ہیں امروز کے، انہوں نے لکھا ہوا اپنے فیس بک پہ کہ ایک صاحب کا نام آیا کہ ان کا مضمون آج سے وہ کالم لکھیں گے. تو میں نے چیک کیا تو وہ کالم 2 دن پہلے کسی اور نام سے کسی اور اخبار میں چھپ چکا تھا. اچھا، وہ کل کے میں نے اس کے اور پیچھے جا کے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تو انگریزی میں کسی دوسرے نام سے پہلے سے چھپ چکا ہے، اور جس نام سے وہ چھپا تھا وہ کچھ سرکاری افسر تھے، اور چونکہ اپنا نام نہیں ظاہر کر سکتے تھے تو کسی آدمی نے اس کا تبصرہ کر کے اپنے نام سے چھاپ دیا. اب مطلب ظاہر ہے یہ سارے کام تو ہوتے ہیں نا، پکڑا کوئی جاتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ سارے کام تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ خاتون جس طرح سے یہ باتیں کریے، کانفیڈنس اور اعتماد کی تو مطلب کمی تو ایک الگ چیز ہے ہی نہیں سرے سے. جس طرح سے وہ بات کر رہی ہے، اور اس نے غریب نے خود مانا ہے کہ میں نے تو مطلب وہ جو پرانی چیزیں تھی ان کو سارا کر دیا اکٹھا. تحقیق کا ایک لفظ اس نے جانا ہے کہ میں نے انویسٹیگیٹ کر کے اس کو بنا دیے، یہ ایک غلطی سے لفظ اس کے منہ سے نکل گیا. باقی سارا یہ سارے شوشے، یہ ساری یہ چیزیں. اچھا، پھر اندازہ کیجئے کہ اس مضمون میں عمران خان کے کسی ڈرائیور کا بھی ذکر ہے شادیوں کے حوالے سے، کہ جی اس نے شادی کی تو اس نے کہا کہ بڑا بلنڈر کیا ہے، اور دوسری شادی کی تو اس نے کہا یہ اس سے بھی بڑا بلنڈر کیا ہے. عمران خان جتنا، پہلی بات تو یہ کہ عمران خان نے کبھی گاڑی نہیں رکھی، اس کے نام پہ کبھی کوئی گاڑی نہیں رہی، تو اس نے ڈرائیور کا کے لیے رکھنا تھا. انعام پتہ نہیں. دوسری بات یہ ہے سر، اس پر اتنا کیچڑ اچھالا گیا ہے لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب وہ پرائیویٹ آدمی ہے، وہ کبھی اپنی ذاتی زندگی نہیں کسی کے ساتھ ڈسکس کرتا تو کسی دوسرے کی زندگی کیوں ڈسکس کرے گا. صحیح ہے. آج کسی مطلب کاردار نے کہا ہے کہ مجھ سے وہ میری چیف منسٹر بار بار پوچھتی کہ بتاؤ عمران خان میرے بارے میں کیا کہتا تھا، تو میں جان بوجھ کے بتاتی تھی. تو وہی نا کہ مطلب اس قسم کے عمران خان میرے بارے میں کیا کہتا تھا. صحیح ہے. اس نے بڑے جھجھے کہتے اس نے کہا کہ ان کو اوپر کا کھانا کھا لیے. تو اس وجہ سے عمران خان اتنی بات تو کر سکتے. بعض باتیں یہ جو اس نے کہا تھا کہ مطلب یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہے، دوسرا پڑھے لکھے نہیں ہے، دوسرے لکھتے کوشش بھی نہیں کرتے، وہ کوشش بھی نہیں کرتے. بعض باتیں وہ علن اعلان کرتا تھا، اس کو کوئی جھجک نہیں تھی، اور وہ انڈر دا بیلٹ باتیں نہیں کرتا تھا. عمران خان انڈر دی بیلٹ باتیں نہیں کرتا تھا. وہ مطلب جلسوں میں وہ نام لیتا تھا، باقاعدہ نام لیتا تھا، لیکن بدتمیزی اس طرح سے نہیں کرتا تھا جس طرح سے یہ کرتے تھے کہ جی وہ زانی ہے، جی وہ نشئی ہے، آئی سے سونگتا ہے اور شراب پیتا ہے اور وہ مناظر ہے، یہ وہ اس قسم کی باتیں وہ کبھی کسی کے سامنے اس نے نہیں کی. اس کو بہت سے لوگوں کا پتہ ہی ہوگا. پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا، میرے پاس بہت سارے کلپ پڑے ہوئے ہیں خواجہ آصف کے اور ذوالفقار علی بھٹو کے. انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت سور کہا تھا اس نے. بالکل بالکل. اور خود نواز گالی بھی منصوبے گالی بھی ہے انہوں نے. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ کلپ پڑے ہوئے ہیں میرے پاس، لیکن پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی افتخار بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ججز ہیں 2 جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور بھی استعفیٰ دینے کی سوچ رہے ہیں شاید،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تحریک چلے گی عدلیہ کو بحال کرنے کے لیے؟ آج میں گیا تھا ادھر کورٹس میں پھرتا رہا ہوں میں، تو جی جی ایک تو سردار اعجاز اسحاق کے بارے میں وہ استعفے کی بات آ گئی ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جو 5 ججز ہیں ان میں سے ایک جج ہے، جی جی جو جن کے وہ کمروں میں سے کیمرے نکلے تھے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا. بالکل بالکل. اور ایک شمس صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. جہاں تک یہ بات، یہ جو استعفے دیے گئے ہیں، یہ جو میری ڈسکشن ہوئی ہے مختلف لائر سے، دونوں بھون گروپ سے بھی اور جو مخالف گروپ ہے دونوں سے، ان سے یہی ان کا خیال ہے کہ جو کراچی کے اندر وکلا ہے انہوں نے انیشیٹو لے لیا ہے. تو آپ جی کو بالکل یاد بالکل. ہوگا کہ اس وقت بھی ہوا تھا جب 12 مئی ہوئی تھی اور افتخار چودھری صاحب ادھر گئے تھے کراچی میں، تو وہاں پہ بھی لاشیں گری تھی 12 مئی میں، جب افتخار چودھری کی ریسٹوریشن موومنٹ تھی وہاں پہ گئے تھے. تو جی آج سکر میں کافی ہنگامہ ہوا ہے اور جو ہے ہڑتال رہی ہے اور وکلا جو ہے نکل آئے ہیں. اسی طرح ربیہ باجوہ جو پہلے سیکرٹری تھی پنجاب بار کی، انہوں نے، اور وہاں پہ اجلاس ہوا ہے لاہور میں بھی ہوا ہے، تو وہ بھی انہوں نے انیشیٹو لیا اور یہ کہا گیا کہ یہ الٹیمیٹلی جو منصور علی شاہ صاحب ہیں اور اطہر من اللہ ہے، ان کا اپنا ایک بڑی فالوئنگ ہے جونیئر ججز میں، سیشن ججز ہیں، سول ججز ہیں، اور اس طرح بے شمار اور بھی ججز ہیں. اور یہ اب ان کو جو ہے کوشش کریں گے کہ عدلیہ کی ریسٹوریشن کے لیے، جو ٹرو ریسٹوریشن جو ہوتی ہے اس کے لیے وہ کام کریں اور ان کو موٹیویٹ کریں اس طرح کہ اس آئین کو اوریجنل شیپ میں بحال کیا جائے. کیونکہ یہ جو بھٹو کا جو تھا، آج فوت ہو چکا ہے بھٹو، جو جس طرح کہتے تھے پہلے بھٹو زندہ ہوا کرتا تھا سندھ کے اندر، انہوں نے دفنا دیا ہے. اور جو اس کا پوتا ہے انہوں نے جفیاں ڈال لی، اس دوسرا نواسا سوری اس کے ساتھ جی مل جی کے نواز شریف کے، نواز شریف بھی تو روحانی بیٹا تھا اس کا، یہ روحانی نواسا ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کی چنگاری جلی ہے، ابھی اس کو موومنٹ بننے میں وقت لگے گا، اور کتنا لگے گا، کیسے لگے گا، یہ ابھی اس کا ابھی میں اس کو ابھی پرڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھا یہ جائے گا کہ جو کراچی سے موومنٹ جو شروع ہوئی ہے، جو چنگاری جلی ہے، وہ لاہور تک کس طرح آئے گا. اور یہ جو ججز جنہوں نے استعفیٰ دیا، اور میں وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اور ججز بھی ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ جس طرح عائشہ ان کی سپریم کورٹ کی ہیں اور دوسرے جو ججز ہیں جو لوئر کورٹ جو ہے نا افتخار بھائی، جو لوئر کورٹ ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں. جی سر، وہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ لوئر کورٹ جو منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ، منصور علی شاہ صاحب کی بہت اچھی فالوئنگ ہے، اطہر من اللہ سے بھی زیادہ فالوئنگ ہے. جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایون لوئر کورٹ کے سیشن ججز ہیں، سول ججز بھی ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ سے استعفے دینے شروع کر دیں. اگر یہ معاملہ اگر ایک دفعہ چل پڑا تو میرا خیال ہے یہ رکنا مشکل ہو جائے گا. یہ دونوں فیکشن جو ہے نا، جو ابھی سپریم کورٹ کا الیکشن جو ہوا ہے، ابھی آپ کو پتا ہے پنجاب بار کے الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں میجورٹی جو ہے یعنی پی ٹی آئی جیتی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ فارم 47 کی طرح ان کے بھی نتائج روک لیے گئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی چنگاری جل چکی ہے. اب وہ چیز مجھے نظر نہیں آتی جو 26ویں آئین ترمیم کے موقع پر جو خوف اور فیئر ہوا کرتا تھا، اور جو 27ویں ترمیم میں جو انہوں نے غلطی کر دی ہے. غلطی کیا کہی ہے؟ ان کی دانستہ خوف زدہ خود تھے، خوف زدہ دونوں خوف زدہ تھے کہ وہ اسلامی جو قانون سازی، کیونکہ آئین کے اندر اسلام کے اگینسٹ یا شریعت کے اگینسٹ کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی، یہ آئین کی پہلی ریکوزٹ ہے. اور اگر اس طرح کی ہوتی ہے بات جو آگے انشاءاللہ آپ کریں گے، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ چنگاری جو ہے اس کو بجانا یہ آگ کا بہت بڑا بگولا بن جائے گا جو ہمیں کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اس کے بعد اس کے اندر اور بھی جو مختلف طبقات ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. جی کیسا؟ جی بہت شکریہ. جی یس بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی تحریک جو ہے وکلا وہ چلائیں گے، اور یہ تحریک جو ہے کتنا کامیاب ہو سکے گی؟ دیکھیں، تحریک چلنے کا امکان تو اپنی جگہ باقی ہے، امکان اپنی جگہ ہے،
اب اس میں شروع ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور اس کو لیڈ کون کرتا ہے، یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ہیں۔ سپریم کورٹ کے جن 2 صاحبان نے استعفے دیے ہیں، اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں قابل ججز ہیں، شاہ صاحب بھی اور اطہر من اللہ بھی، اور شاہ صاحب کی فالوئنگ بے شمار ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اطہر من اللہ کا ایک تحریک کا ایکسپیرینس بھی ہے، بالکل ہے، اپنے افتخار چودھری صاحب کے ساتھ جی جی وہ اس زمانے میں تحریک کے ساتھ ہے، ان کے مطلب اسپوکس پرسن بھی رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا ایک تجربہ اپنی جگہ ہے جو ان کو اگر انہوں نے اس کو استعمال کیا تو۔ اب مجھے میرے ذہن میں جو بات ہے اور جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں اندازہ کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کتنا ٹائم ان لوگوں کو خاموش رہنے کی پابندی ہے، مجھے اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات کھل جائے، کیونکہ یہ اگر نہیں چلتے تو کراچی سے، جیسا کہ ابھی اپنے چودھری صاحب نے بات کی ہے، کراچی میں بھی یہ سپارک چل رہا ہے۔ منیر ملک، فیصل صدیقی نے تو بڑی کانفرنس کی ہے، لوگوں سے بات کی، صلاح الدین صاحب ہیں، اور وہ پمر صاحب جو ہیں ان کی بھی فالوئنگ ہے، صلاح الدین پمر جو ہے ان کی بھی ہے، اور ایک دوسرے صلاح الدین وہ جو جن کے بال ذرا سے پنور، تو ہاں جی، نہیں وہ تو جج ہیں، صلاح الدین پمر جو ہے وہ تو میں دوسرے صلاح الدین ایک ایڈوکیٹ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ صلاح الدین جو سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے، انہوں نے یہ آئینی ترمیم کے 26ویں آئینی ترمیم پر۔ جی ہاں، اچھا، اس میں ظاہر ایک فیصل صدیقی جن کا ابھی ہونا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور سے شاہد جمیل جو ہیں، جنہوں نے ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے استعفیٰ دیا تھا، اور یہ جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے ان کی ابھی بات ہونی تھی کہ ان کا وہ جو تھا سارا وہ ختم کر دیا کہ 10 نومبر کو دیکھیں گے آپ کا کیس، آپ کی بات 10 نومبر کو سنیں گے، یہ اپنے چیف جسٹس آئینی بینچ نے۔ تو مطلب ان لوگوں سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے، اب اس میں کتنی دیر لگتی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن سر، آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا کہ دونوں سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں کتنا خاموش رہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں شاہد جمیل صاحب امیڈیٹلی استعفے کے بعد ان کی تقریریں آپ کی سامنے آ گئی ہیں، وہ بری طرح سپورٹ کر رہے ہیں ان کی۔ بالکل کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تھوڑا چلتے ہیں کے پی کے کی طرف۔ جیسے بھائی کے پی کے جو سی ایم ہیں سہیل افریدی صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ بہت سارے جلسے جلوس بھی کیے ہیں اور جرگہ وغیرہ بھی کیا ہے، لیکن جرگہ کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ یہ تھی کہ ان کے 2 مہمان جو تھے وہ اے ٹی ایم سے آئے تھے، اور جو ہی جرگہ ختم ہوا ہے ان کو اٹھا لیا گیا، ان کو غائب کر دیا گیا، اور وہ اس بارے میں بہت غصے میں تھے کہ ہم جو پختون ہیں مہمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ذرا سنیے گا۔ بند کمروں کے فیصلے جو ہم پر مسلسل مسلط ہوتے آئے ہیں ان سے تنگ ہیں، اس لیے تمام لوگ اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک چھت کے نیچے جمع تھے، لیکن وہ مائنڈ سیٹ جو 78 سال سے پختونوں کا خون چوس رہا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو کبھی نہیں چاہتا کہ خیبر پختونخوا میں امن آئے، انہوں نے ان لوگوں کو اٹھا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ دہشت گردی خود ساختہ ہے، یہاں پر امن ان کی مرضی سے نہیں آ رہا۔ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ پختون ایمان اتحاد سے ایک ساتھ رہے، اس لیے انہوں نے بغیرتی کی لوگوں کو اٹھایا۔ ہماری پختون روایات ہیں کہ جو جرگے کے لیے آ رہا ہو اور جرگے میں یا جرگے سے جاتے ہوئے ہم اپنے دشمن کو بھی نہیں اٹھاتے، لیکن انہوں نے ہمارے پختون روایات کی دھجیاں اڑا دی ہے۔ جی، پختون روایت کی جو دھجیاں اڑا دی ہیں انہوں نے ایک اور بات بھی کی، یہ بہت زبردست بات ہے، ذرا سنیے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ مجھے کوئی چکا پا رہا ہے، نہ ڈرا پا رہا ہے، اور نہ انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کا باپ بھی مجھے جھکا نہیں سکتا انشاءاللہ۔ جی، کسی کا باپ بھی مجھے جھکا نہیں سکتا۔ سی ایم کے پی کے جو ہیں انہوں نے وہاں پر ایک مومنٹم جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا ہے، لیکن جب تک
पंजाब में कोई इस किस्म का मोमेंटम नहीं बनता तब तक मेरा ख्याल है कोई तहरीक जो है वो सही आगे नहीं चल सकती। आप क्या कहेंगे इफ्तिखार भाई? देखें जी, ये जो दो लोग गेस्ट उठाए गए थे, आपने क्या कहा एटीएम है? एटीएम वालों ने उठाया पीटीएम वालों को। पीटीएम, सॉरी माय हाँ मिस्टेक। जी, आपने एटीएम बोला, एटीएम वालों ने उठाया पीटीएम वालों को, तो मंजूर पश्तीन ग्रुप। तो एक्चुअली हुआ ये है कि जो इन लोगों ने, दोनों ने, जब पाकिस्तान का कौमी तराना हो रहा था, ये उनको ऑनर नहीं किया, ये बैठे रहे थे। तो इस पे भी अफरीदी साहब ने, वो मेरा ख्याल आपने तकरीर के आगे भी उसने कहा था कि अगरचे उन्होंने उस पे इसने भी क्रिटिसाइज किया था और शदीद क्रिटिसाइज किया था कि पाकिस्तान के कौमी तराने पर उनको खड़ा होना चाहिए, और ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके बावजूद उनको माजरत करनी चाहिए थी, लेकिन वहां से उठाने का मकसद ये नहीं था। अब जाहिर है कि वो सनम जावेद की जो बहन है उसको भी वहीं से उठाया गया था, वो केपी के जब ये अपना हलफ उठा रहा था उस वक्त, वहां से भी उसको इसी तरह गायब किया गया था। तो लेकिन मैं ये मुझे खबर अभी थोड़ी देर पहले मिली है कि शायद दोनों को रहा कर दिया गया है इन पीटीएम वालों को, एटीएम वालों ने। तो दूसरा जो है, आप बात कर रहे हैं ना कि ये मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए भी मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। हालांकि जो हाफिज नईम साहब हैं, ये देखें, ये मेरा पास, आप इसको जरा बड़ा कर दें, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो ये हाफिज नईम साहब आज उन्होंने कहा है, ये आप देख लें, ये आज तो ये अब ये भी एटीएम वालों ने इसको, आप देखें, इस्लामाबाद में तकसीम, और ये जलसा कर रहे हैं 21, 22, 23 नवंबर को। अब ये देखें 27 को खत्म हो रही है उनकी मुद्दत, और 21, 22 और 23 को ये मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसको काउंटर करने के लिए कि इसका ये है निजाम बदलो, ये इज्तिमा, अब निजाम इन्होंने बदलना है, अब जिनके पीछे वो वाला निजाम बदलना है, और ये तमाम वो बातें लिखी हुई हैं जो आप सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। हालांकि गैर इस्लामी बात की है, उस गैर इस्लामी जो शिकें शामिल की हैं इसके अंदर, आइन के अंदर 27वीं तरमीम में, और उसके बारे में कहा यह जा रहा है। आज मैं जो अदालत में गया था कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के अंदर कुछ लोग इसको पिटीशन दायर कर रहे हैं कि ये आइन के अंदर गैर इस्लामी कानून साजी नहीं हो सकती, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये सोचा जाए कि ये जो जिंदगी भर के लिए आपने इम्यूनिटी ली है, इसको शायद वापस कर दी जाए, यानी वो खुद कहेंगे जनाब हम इसको वापस करते हैं। लेकिन ये अभी देखेंगे कि 2-3 दिन में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। जहां तक बात है सुहेल अफरीदी की, सुहेल अफरीदी ने 2 बड़े अहम जलसे किए हैं। एक तो उसने जो जरगा किया है 12 तारीख को, जो असेंबली के अंदर जरगा किया है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वो लेके आया, और 2-4 और पॉलिटिकल पार्टी जो अगर से छोटी थी लेकिन वो वहां पे आए, और उन्होंने यूनानिमसली डिसीजन किया है कि जनाब जो दहशतगर्दी है उसकी हम किसी सूरत में सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो जो एक्ट टू सिविल एक्ट जो होता है जिसके तहत अपना पाकिस्तान फौज जो है बगैर इंफॉर्मेशन जो है इनको यानी सूबाई हुकूमत को, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को एतमाद में लिए बगैर जो उधर रेड्स करती है, उधर ड्रोन अटैक होते हैं, वो नहीं होगा। वो पॉलिटिकल, वो उन्होंने ये करारदाद पास किया कि हमें एतमाद में पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब तक आप एतमाद में नहीं लेंगे, ये पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर की है सूबाई असेंबली के कि उस वक्त तक किसी किस्म का कोई जो है केपीके के अंदर कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। तो लिहाजा मोमेंटम तो उसने बहुत ज्यादा क्रिएट कर गया, और वो किसी सूरत भी इस पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। 6 दफा वो गया है, 6 दफा वो ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो लव लेटर लेके गया अडयाला जेल में, लेकिन उसको मिलने नहीं दिया गया। तो इसके बावजूद वो बाज नहीं आ रहा। लोग कहते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि कुछ वो साफी जिसको टाउट छोड़ दिए जाते हैं, जो खामखा इसको कहते हैं कि तालिबान तो इमरान खान लेके आया था, फलां लेके आया था, कभी कोई बातें करते हैं, कभी कोई, और इसी तरह की बातें राजा नासिर अब्बास वगैरह उनको भी कर रहे हैं।
تو یہ ابھی مومنٹم اس وقت دیکھا جائے گا جس وقت عمران خان کوئی تحریک کی دعوت دے گا یا تحریک کے لیے آرڈر کرے گا. وہ کیسے کرتا ہے کیونکہ ابھی تو بالکل سیل کر دیا ہے, کوئی جانے کو نہیں, کسی طریقے سے خبر باہر نہیں نکل رہی. لیکن عین ممکن ہے یہ 27 سے پہلے اگر یہ حافظ نعیم صاحب 21 22 23 کریں گے تو اس کا مجھے لگتا ہے, جو میرا ایک انالیسس ہے اور وہ سے لگتا ہے کہ یہ ضرور کو موٹیویٹ کر کے اگر اس کو نہیں مزید کرنے دیا گیا تو وہاں سے کوئی اگر بات نکلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام آباد کی طرف کہیں چلنا پڑے گا. اس سے پہلے اس نے کہا کہ ہم تمام آئینی جو ہیں وہ طور پہ اس کو پہلے سالو کرنے کی کوشش کریں گے, تمام آئینی راستے پہلے اڈاپٹ کر کے دیکھیں گے. اگر پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے پھر آخری راستہ وہ بھی آئینی ہے کہ پر امن احتجاج ہمارا کرنا ہمارا آئینی حق ہے. جی یسر بھائی آپ کیا کہیں گے اسی پر؟ یہ جو سی ایم کے پی کے ہیں انہوں نے تو ایک مومنٹم وہاں بنا دیا ہے, لیکن آپ کے خیال میں یہ جو تحریک چلانا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی یہ بغیر پنجاب کے چل سکتی ہے؟ خاصا مشکل ہوگا. تحریک ممکن ہے کراچی سے شروع ہو جائے اور کے پی کے سے شروع ہو جائے, لیکن پنجاب جب تک اس میں شامل نہیں ہوگا اس میں وہ جان اتنی نہیں پڑ سکتی کہ جس سے کوئی تبدیلی کا کوئی امکان ہو. پنجاب میں چونکہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ ظاہر ہے جو فعال قیادت ہے وہ ساری اندر ہے, جو لوگوں کو پل کر سکتی ہے, اس میں سارے سینئر لوگ ہیں. لیکن عالیہ حمزہ وغیرہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر یاسمین ہیں یا محمود الرشید تھے, چودھری اعجاز تھے. اب اس کے علاوہ جو لوگ تھے, جو فیصل آباد کے کچھ تھے یا اسلام آباد کے کچھ لوگ تھے یا لاہور کے کچھ لوگ تھے جو کہ پل کر سکتے تھے کراؤڈ کو, وہ سارے انڈر گراؤنڈ ہیں. اور ظاہر ہے وہ باہر نہیں آئیں گے جب تک کہ عمران خان نہیں کہے گا یا جب تک کہ کوئی کوئی خاص بات نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے پاکستان میں کسی بھی تحریک میں جب تک پنجاب شامل نہیں ہوتا, چونکہ سیدھی بات بھی یہ ہے نا کہ سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے زیادہ سیٹیں ہیں, سب سے زیادہ آبادی ہے, جب تک وہاں کوئی بھونچال نہیں آتا تب تک کوئی کامیابی کا امکان کم ہے. سہیل آفریدی اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں, ینگ بلڈ ہے, ظاہر ہے اس نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا عشق عمران میں, تو ظاہر ہے اس نے تو سر پہ کفن باندھ دیا اب کچھ ہو جائے. اس نے تو اس بات سے اب قدم پیچھے نہیں کرنے کہ جو اس نے بات کہی ہے اپنی جو سلسلہ کرنا ہے وہ کرے گا. اب پنجاب کا یہ حال ہے کہ ہر ہفتے اس میں دفعہ 144 کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں ہفتہ 10 دن کے لیے. یہی حال سندھ میں شروع ہو گیا کہ ہفتہ 10 دن کے لیے دفعہ 144 کو ایکسٹینڈ کر دو. ایک دم سے 3 مہینے کے لیے نہیں لگاؤ, ہفتے کے لیے لگا دو, 10 دن کے لیے لگا دو, لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ اس کو لوگوں کو جمع ہونے کا کوئی موقع نہ دیا جائے. اب حافظ نعیم اپنی تحریک کیسے چلائیں گے یا جلسہ کیسے کریں گے یہ دیکھنے کی چیز ہے. 27 کو جو بھی ہوتا ہے, 26-27 کو ظاہر ہے یہ اہم طریقے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے, 26 خاص طور پہ. تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ گورنمنٹ اس دن کیا, میرا خیال ہے کہ اسلام آباد میں بھی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہاں بھی کوئی ہل جل نہیں ہو سکتی. حالانکہ نہیں سر, یہ اسٹیبلشمنٹ کا اپرووڈ آدمی ایم ایم اے ملا ملٹری الائنس, یہ اس کو جلد ملے گی. آپ دیکھیں مینار پاکستان زبردست کرے گا جلسہ, نظام اس کے اندر باقی وہ تمام چیزیں ہیں جو, لیکن آئینی ترمیم نہیں ہے. یہ بی ٹیم ہے اس کی, آرمی کی بی ٹیم ہے, اور یہ کبھی کبھی ان کو درد اٹھتا ہے یا کوئی پسلی پھڑکتی ہے ان کی, وہ بھی ان کے کہنے پہ, تو کسی کے بھی کہنے پہ, گورنمنٹ کے کہنے پہ یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ, کسی کے کہنے پہ پسلی ان کی پھڑکتی ہے تو یہ نکل آتے ہیں. حالانکہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. جب یہ بہت مشہور تھے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, جب ان کو بہت زیادہ آشیرواد حاصل تھی, تب بھی 4 سیٹوں سے زیادہ حاصل نہیں کر پائے تھے. اس وجہ سے ان کے پلے کچھ نہیں ہے. لیکن ایک چلا بھی خراب تو کر سکتا ہے نا, ایک مچھلی بھی سارے تالاب کو خراب تو کر سکتی ہے نا. سیاسی قوتیں اگر اس طرح سے بٹ جائیں گی تو ظاہر ہے اس کا نقصان تو ہوگا نا. لیکن اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کہاں سے تحریک شروع ہوتی ہے اور پنجاب اس میں کتنا حصہ ڈالتا ہے. صحیح ہے. پنجاب کے حوالے سے مشکوک معاملات ہمیشہ سے رہے ہیں.
کیونکہ پنجاب میں وہ لوگ ویسے لوگ اب پچھلے دنوں یہاں پہ لندن میں ایک کانفرنس ہوئی تھی فیض کے حوالے سے، تو اس میں اپنے بہت سے پنجاب کے مطلب ہمدرد بہت سے جمع ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں بھی بڑی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دلہ بھٹی. تو میں ان سے پوچھتا رہ گیا کہ مجھے بتائیں کہ پچھلے 50 75 یا 100 سال میں کوئی ایسا آدمی پنجاب میں کھڑا ہوا ہے کہ جس نے للکارا ہو اسٹیبلشمنٹ کو یا مطلب نظام کو یا سماج کو پچھلے 100 سال میں بتا دی. دلہ بھٹی کئی سو سال پہلے گئے، یا اور دوسرے جو کھرل وغیرہ ہیں وہ سارے اس سے پہلے کے ہیں. لیکن اس وقت اسی طرح سے اپنے اعتزاز احسن نے بھی پنجاب کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن کیا ہوا تھا؟ مطلب بات یہ ہے کہ پنجاب میں وہ اسٹیبلشمنٹ کیا اس کو کہتے ہیں کہ کسی سے مل کے کام کرنے کی روایت اپنی جگہ ہے، لیکن اپنے طور پہ پچھلے 100 سال میں کوئی ایسا آدمی میری نالج میں نہیں ہے کہ جس نے للکارا ہو اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بات کی ہو. اکا دکا لوگ اگر نکل آتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا نامور آدمی کوئی ایسا پچھلے 100 سال کی تاریخ میں میری نظر میں تو نہیں. صحیح ہے. یوسف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی افتخار بھائی، آئینی ترمیم تو فٹافٹ ہو گئی، اور ساتھ ہی یہ دیکھیں حلف جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن حلف سے پہلے ایک آیات کا ترجمہ جو ہے وہ مولانا صاحب نے کیا، لیکن اس کو سننے کے باوجود بھی ہمیں کوئی آنکھوں میں کوئی دل میں کوئی شرم جو ہے وہ نہیں آتی. ذرا سنیے گا ذرا. جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے، تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. اس کو سننے کے بعد بھی یعنی کہ فٹافٹ حلف جو ہے وہ اٹھایا گیا. اتنی تیزی یہ تھی 27ویں ترمیم کی، اس کی کیا وجہ، اور آپ اس پہ تھوڑا تبصرہ کیجیے گا. میں یہ بتاؤں کہ پہلا جو امیونٹی لی تھی نا کائنات کی تشکیل وقت، وہ ابلیس نے لی تھی یوم یبعثون تک، یعنی جس وقت اٹھایا جانا تھا اللہ تعالیٰ سے. ابلیس نے لی تھی سورۃ الحجر سے. یہ اس میں قرآن پاک شاید 30 آیت ہے، ٹھیک ہے. یہ ابلیس نے لی تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں، ان کو پتہ ہے یہ اتنے شرمندہ ہیں، یعنی آپ ان کی جو گلٹ ہے ان کے چہروں پہ نظر آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان وہ سیشن جج بن گیا یا سول جج بن گیا، اتنے اختیارات ہیں اس کے. اور یہ جو ہے ادھر شریعت کورٹ میں ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، پھر انہوں نے ہائی کورٹ کی میں چلے گئے ہیں، وفاقی عدالت جو آئینی عدالت بنا کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیت بالکل تباہ ہوگی. اور 27ویں آپ آئینی ترمیم کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ان کی مراد بننی ہے ساری عمر کے لیے، ان کو بھی 68 ایئرز تک اس کو تھا. تو دھوکہ تو یحییٰ کے ساتھ ہوا ہے نا، یحییٰ خان جو یہ والا یحییٰ خان پچھلا بھی تھا، یہ بھی یحییٰ خان ہے. اس کو اس کی 65 اس کا نہیں اضافہ کیا. یہ بھی اس کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ اس کو شاید اگر شرم آ گئی تو استعفیٰ نہ کہیں دے دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے جو معاملات ہیں 27ویں ترمیم کے، تو ان کے چہروں پہ گلٹ جو ہے وہ نمایاں ہے. قرآن پاک کی آیات میرے پہ، میں تو ابھی کوٹ کرنا شروع کر دوں قرآن پاک کی آیات تو میرا خیال پورا ٹائم گزر جائے گا. اور اس کے بعد آپ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گئے تھے، جس وقت انہوں نے فلا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین کے شجرے کے پاس مت جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جائے گے. پھر انہوں نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. انہیں معافی مانگی تو اللہ میاں نے ان کو معافی گرانٹ کی، تب کہیں جا کے ان کو بھی امیونٹی نہیں تھی. تو جب انبیاء کرام کو امیونٹی نہیں تھی تو باقی یہ کیسے رہ گئے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلامی جو نظریاتی کونسل میں اگر ان کا کیس چلا گیا تو ان کو بہت مشکل ہو جائے گی ڈیفینڈ کرنا کہ غیر اسلامی شکیں انہوں نے آئین کے اندر کیسے شامل کی، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اور دوسرا آپ نے بڑا اہم، آج کا اہم ترین جو تھا نیوز تھی، وہ حسینہ واجد کو سزائے موت تھی.
ठीक है, वो आप खुद देखें, उसका इतना अहम उसका इम्पैक्ट है हमारे रीजन के अंदर। आप श्रीलंका को देख लें, नेपाल को देख लें, वो आपने देखा होगा उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर जो हैं वो हेलीकॉप्टर के रस्से के साथ वो भागने की कोशिश कर रहे और लोग अलाउ नहीं कर रहे थे भागने के लिए। अब जो हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाई गई है, ये उस 1400 जो बच्चों के जो लोग थे उनको कत्ल जो है करने के इल्जाम है, जिसमें कुछ बच्चों को उन्होंने जिंदा जलाया गया था। उसमें एक तो ताहयात उम्र कैद है, यानी कोई ये नहीं जब तक मरती नहीं उसके बाद सजाए मौत भी है। तो आप ये मत समझें कि इसका इम्पैक्ट नहीं होगा पाकिस्तान के, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी तरह जजेस जो थे बांग्लादेश के जजेस से उन्होंने भी इसी तरह की तरमीम की थी, जिसमें हसीना वाजिद को इतना असर, हालांकि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की इकोनॉमी से कहीं बेहतर थी, बहुत बेहतर, और उनका जो मईशत थी वो हमारे से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, और वहां पे जो है जो क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर था वो पाकिस्तान से 1000 दर्जे बेहतर था। आप फिर भी देखें कि वहां के जो बच्चे हैं, जो यंग जी है, जो जनरेशन जी है, वो जनाब उन्होंने लड़ा और उन्होंने जनाब कहा कि ये निजाम बदलो, वो निजाम फिर उन्होंने बदला, उसके लिए उन्होंने जानें कुर्बान की, 1400 जानें कुर्बान की, और वो एक यूनाइट होकर की है उन्होंने। अब ये जो लोग हैं, वक्त तब्दील होते टाइम नहीं जो होता है वो पता नहीं चलता कब वक्त तब्दील हो जाए। जिस वक्त तब्दील हुआ, तो क्या आप क्या समझते हैं, ये जो इम्यूनिटीज ली जाती हैं, कुछ भी कर लो, ये कर लो जनाब, कत्ल भी कर लें, फलां भी कर लें, मैसेकर भी कर लें, बंदे मार लें, तो आप क्या ख्याल है फिर जो अल्लाह ताला की जो लाठी जिसको कहते हैं जब चलती है वो बेआवाज लाठी, अब कुरान पाक की आयत है, मैं इस पे 1 घंटा और लग जाएगा अगर उधर आए, तो मैं नहीं समझता कि इसका इम्पैक्ट इन कैबिनेट के मेंबर जो हमारे लोग हैं, जो जाली सीट आए हैं, 47 फॉर्म 47 से जरिए आए हैं, 17 सीटों वाले लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने मुल्क को मजबूत कर दिया है, और हालांकि रियासत कमजोर हुई है इस बात के साथ, गैर आईनी और गैर इस्लामी शिकें जो डाली गई हैं। तो आप देखेंगे इन नियर फ्यूचर जब ये चीज डेवलप होना शुरू हो जाएगी तो इनके लिए बहुत ही मुश्किलात होंगी, और इन लोगों को इन लोगों में कोई भी शख्स उनको फिर वक्त नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला फिर जो रस्सी खींचता है तो आप देखेंगे कि इनको भागने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, बहुत शुक्रिया। At this late hour you have joined me, and बहुत बहुत शुक्रिया once again, और इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, मेरे सुनने और देखने वालों को भी शुक्रिया जी। यही था आज का सबरंग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस प्रोग्राम से, क्योंकि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, एक तो इस्लामाबाद से और एक लंदन से होते हैं। हमारे तीसरे जो पार्टिसिपेंट हैं वो माशाल्लाह उम्रे पे गए हुए हैं, वो भी जब वापस आएंगे तो उनको भी हम शामिल करेंगे। काजी असद काजी साहब जो हैं वो उम्रा मेरा ख्याल करके वापस पहुंच चुके होंगे पाकिस्तान। बहरहाल अगले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे साथ शामिल हों। अगले प्रोग्राम तक मुझे भी इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। मुझे जाते जाते एक बात और याद आ गई कि किसी ने कमेंट किया था एक प्रोग्राम में कि जी आप जितने पार्टिसिपेंट होते हैं उनसे आप सेम सवाल करते हैं, तो आप डिफरेंट सवाल किया करें। तो बात यह है कि जब आप सवाल करते हैं 3 डिफरेंट लोगों पर, तो उनका 3 डिफरेंट ओपिनियन आता है कि वो क्या सोचते हैं। इसलिए जो एक सवाल है वो जो पैनल होता है उस पे तीनों पे, यानी कि 2 अगर हों तो 2, 3 हों तो 3, तीनों पर ये सवाल जो है वो करना पड़ता है ताकि उनका जो तज्जिया है वो ले सके। एनी हाउ, अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।